बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इमरान खान साहब की डील हो गई बिलाखिर? और जो फ़ैसला सुनने के लिए आज सब बेताब थे, और हुकूमत और हुकूमती जमात वालों ने तो मेरे ख्याल है ट्रेंड्स भी हैशटैग भी सोच लिए थे कि भाई गबन क्यों किया, ये क्यों किया। सब धरे के धरे रह गए, हुकूमत को पता भी नहीं चला और फ़ैसला ताख़ीर का शिकार हो गया। हुकूमत अनसेटल फ़ील करेगी इस पर डेफिनेटली, और उनको ये तशवीश है कि पता नहीं बाला बालाई कोई डील जारी है। इस हवाले से बात करेंगे, इस और क्यों फ़ैसला नहीं हो सका और अब क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है और पीटीआई अब क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, डील शील कोई नहीं हुई, दाल में कुछ काला नज़र आना शुरू हो गया है। इस पे बात करेंगे। दूसरा, पेंशन के हवाले से हुकूमत ने जो किया है, तो पेंशनर्स बड़े परेशान हैं कि जो पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में पेंशनर हैं, उनके लिए आईएमएफ़ की शर्त पर, जनाब आईएमएफ़ की हिदायत पर उनकी पेंशन कम कर दी गई है और वो हमेशा के लिए कम से ही शुरू करेंगे। बेस लाइन पेंशन बना दी गई है। इस पर हम बात करेंगे कि इससे क्या नुकसान होगा पेंशनर्स को और ये कितना बड़ा धचका उनके लिए साबित हो सकता है। सबसे पहले जी, इस चैनल को आप करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, ताकि आपको पता चले पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, आज सुबह ही 11 बजे का कहा गया कि 11 बजे फ़ैसला आना है अलकादर ट्रस्ट केस, यानी कि एनसीए केस, यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस जो इमरान खान साहब के ऊपर केस बना हुआ है। और केस ये है कि जी 190 मिलियन पाउंड्स जो है वो यूके की एजेंसी है एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने पकड़ लिया डर्टी मनी के तौर पर जी मलिक रियाज साहब का, जो कि बड़े पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून है, बहरिया वाले। और उस पर उसने कहा कि ये पैसे किधर से आए, ये पैसे डाउटफुल हैं। तो उन्होंने उनके साथ डील की कि हम आपसे नहीं पूछेंगे बाद में, और कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप ये पैसे वापस हुकूमत पाकिस्तान को दिलवा दें। उन्होंने कहा ठीक है जी। और हुकूमत पाकिस्तान को पैसे वापस नहीं मिले, बल्कि मलिक रियाज ही के सुप्रीम कोर्ट के सेट अकाउंट उसमें अकाउंट में चले गए, जिसमें दैनी रकम मलिक रियाज के ज़िम्मे थी, उसकी दैनी रकम में जमा करवा दिए। जो बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा गबन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। खान साहब के ख़िलाफ़ झूठे गलत केस बनाए गए, मगर ये केस उनमें से नहीं है। ये दुनिया की किसी अदालत में भी ये केस एनसीए केस लेके जाया जाए तो इसमें खान साहब फंसते हैं। खान साहब ने मिसयूज़ ऑफ पावर किया है इस केस के मुताबिक, और उसमें यह था कि जी आपने कैसे मंजूर कर लिया कि मलिक रियाज के पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाने चाहिए थे, वो मलिक रियाज की दैनी रकम में कैसे चले गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। चाहे अकाउंट किसी का भी, आप कहते हैं नहीं नहीं वो तो हुकूमत के पे चले गए, जुर्माना भी तो हुकूमत के उसमें जाता है, लेकिन होता वो जुर्माना है। अगर मेरा जुर्माना कोई 10 लाख रुपए का भर दे और कहे कि यार हुकूमत के अकाउंट में गया है, लेकिन वो मुझे रिश्वत दी गई है ना 10 लाख, तो ये बात है। अगर कोई ये वो मलिक रियाज को फेवर दी गई है और ये कोई 30-40 अरब रुपए के बराबर बनता है, ये बहुत बड़ी करप्शन का स्कैंडल था। और साथ ही साथ सुनने पे सुहागा ये हुआ कि जो इमरान खान साहब को मलिक रियाज, उसी मलिक रियाज साहब ने ज़मीन दे रखी है अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, और ज़मीन की मालियत भी जो असल कागज़ों के मुताबिक है वो कोई 1 अरब के लगभग बनती है, जो टैक्स के समेत। टैक्स बचाने के लिए उसकी मालियत कम दिखाई गई है, डीसी रेट पे उसका रेट लगाया गया, लेकिन ये है। तो यानी ऐसे मलिक रियाज किसको 1 अरब रुपया मुफ्त में देगा यार, कभी हुआ है? तो मलिक रियाज साहब इनको पैसे दे रहे हैं, इनके ट्रस्ट बना रहे हैं जी। बहुत नेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, नेक यूनिवर्सिटी या बद यूनिवर्सिटी। मलिक रियाज साहब के बारे में आप कहते हैं ये गलत पैसे बनाता रहा है। 2015 का खान साहब का बयान है कि ये ऐसा बंदा है जो गरीबों के पैसे लूट के अमीर बना है और इसको हुकूमत सपोर्ट करती है उस वक्त, यानी नून लीग के ख़िलाफ़। तो आपकी दफ़ा आया तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तो बहरहाल ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। मेरी नज़र में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत केस ये केस था, और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है जो सारी अदालतों में साबित हो सकता है। बाकी जो केसेस थे वो बहुत सारे, उनमें शुकूक व शुबहात है। साइफर केस बना दिया, इद्दत केस बना दिया, और लगता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस केस में ये नहीं लगता, अगर सही तरीके से बनाया जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, मगर इस स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में आज कहा गया था फैसला आना है, फैसला फिर नहीं आया। और जी ये तीसरी दफ़ा है फैसला मौखर हुआ है, तीसरी दफ़ा फैसला मौखर हुआ है। तो सबको ये शक पड़ गया कि ये काम जो है ना गल बन गई है, गल बद गई मुख्तारिया, हुकूमत दस दी नहीं पई। यानी ये बात जो है वो बग़ैर शकूक व शुबहात के नहीं हो सकती। जज साहब ने जनाब क्या कहा आज? जज साहब ने कहा भाई मैं तो बैठा रहा हूँ, 2 दफ़ा खान साहब को कहा गया, खान साहब नहीं आए अदालत, मैं 8:30 बजे से बैठा हुआ था। तो उन्होंने महला कोई 10 सवा 10 के करीब फ़ैसला दे दिया कि जी 17 तारीख को दोबारा फ़ैसला सुनाएंगे, बस मौखर कर दिया, 2-3 दिन का टाइम दे दिया। अगर ऐसी बात होती कि खान साहब नहीं आए, खान साहब तो जेल में हैं, आपके पास एक मुँह धो के उन्होंने वापस आ जाना है, आपके सामने आप ला सकते हैं उनको, क्या मसला है? फिर अभी शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, अभी पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये तासुर गलत है, हम सब वहाँ मौजूद थे और फिर भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। तो फैसला सुनाने की ये वजह काफ़ी नहीं है। फिर मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ 2016 2018 में जब जुलाई में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया था, तो एवन फील्ड रेफरेंस में,
تو ان کے وکیل نے کہا تھا کہ 1-2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، نواز شریف پاکستان واپس آ جائیں گے، فیصلہ سزا سنائی جائے، اس وقت سنائی جائے، لیکن انہوں نے نہیں ویٹ کیا اور سزا سنا دی گئی، نواز شریف موجود نہیں تھے۔ تو اگر جج صاحب چاہیں تو بغیر ملزم کی موجودگی کے بھی سنائیے، روایت ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ سناتے ہیں، ملزمان کو سامنے بٹھا کے ان کے سامنے فیصلہ سناتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے نہیں سنایا، اور سارے یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ماننے والی بات نہیں کہ جی وہ آئے نہیں تھے، تو اس لیے جج صاحب تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، دن تک ویٹ کرتے، کہتے لایا جائے، جج صاحب چاہیں تو حکم کر سکتے ہیں اریسٹ کر کے لایا جائے، ان کو پیش کیا جائے، ساروں کو لایا جائے، جو جس نے آنا تھا، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ تو اس لیے حکومت بھی ان سیٹل ہو گئی ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا اس سے ظاہر ہے، کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، عمران خان صاحب سے پارٹی کی لیڈرز کی، اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ ان سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، اس بات چیت میں خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کل پاکستان کے پورے میڈیا نے، شکر ہے میں نے آپ کو نہیں یہ آ کے بتایا، لیکن کل پاکستان کے پورے میڈیا نے خبریں چلائیں کہ کل بڑا سخت فیصلہ آنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ خبریں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے، شاید ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی فیصلہ بڑا سخت آ رہا ہے، خان صاحب مان جاؤ، نہیں تو پھر فیصلہ سخت آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے خان صاحب کچھ مان گئے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ٹائم مانگا ہے، اس وجہ سے کیا این آر او دیا جا رہا ہے خان صاحب کو؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ جی آپ کو اس کیس میں ریلیف مل سکتا ہے اگر آپ بیہیو کرنے کا سوچیں۔ اچھا ملے گا کیا، وہ تو میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن یہ اب حکومت کے لیے بھی بہت تشویش کا باعث ہے۔ حکومت بالکل تیار نہیں تھی، حکومت کا میں آپ کو بتاؤں، حکومتی جماعت اور وہ لوگ تو ہیش ٹیگ تیار کر رہے تھے کہ آج کل کہا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ چاند رات ہے، سب لوگ اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے کہ ان کو اتنی سزا ہونی چاہیے، یہ بہت غلط ہے۔ کہا جا رہا تھا ہیش ٹیگ ہے کہ غبن کیوں کیا، چوری کیوں کی، یہ وہ طرح کے ہیش ٹیگس تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں حکومتیں ہمیشہ پاکستان میں مظلوم ہوتی ہیں۔ جب اپوزیشن کے ساتھ باجوہ صاحب پینگیں بڑھا رہے تھے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، تو عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھا، باقی سب کو پتہ تھا، کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہو، تو گل کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب جو گل سے مراد ہے شہباز شریف صاحب یا حکومت ہے، تو ان کو نہیں پتہ کہ اپوزیشن کے ساتھ کن ٹرمز پہ کیا بات چیت چل رہی ہے اور کیوں وہ ہو رہا ہے، تو وہ بالکل آج رہ گئے حیران و پریشان کہ کیوں نہیں فیصلہ آیا۔ تو فیصلہ تو کہیں اور سے مطلب نہیں آیا، ان کی طرف سے تو نہیں، حکومت کی طرف سے تو نہیں فیصلہ سنایا جانا تھا نا، فیصلہ تو جج صاحب نے سنانا تھا، اور جج صاحب نے نہیں سنایا، اور جج صاحب نے کہا جی کہ وہ آئے نہیں، اور عجیب و غریب بات تھی۔ تو اب جناب صاحب عدالت کے جو رانا صاحب جج ہیں، رانا، ان کا جناب وہ 17 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے۔ فیصلہ اب ڈیل کیا ہو سکتی ہے، کیا بات ہو سکتی ہے، حکومت تو نہیں عمران خان صاحب کو دی جانے جا رہی نا۔ عمران خان صاحب اس وقت حکومت کی نظروں میں، اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں تھوڑی سی کمزور وکٹ پہ ہیں۔ 26 نومبر کے بعد جب ان کی فائنل کال ناکام ہو گئی، پھر ریمیٹنسز میں آپ دیکھیں اضافہ ہوا ہے، کمی ہونے کے بجائے دسمبر کے مہینے میں تو 30% اضافہ ہو گیا۔ اس وجہ سے خان صاحب سے وہ ڈیل ایسی بات چیت کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ خاموش رہیں، 2-3 سال کا ٹائم دیں، بے شک الیکشن 1 سال ارلی ہو جائیں، لیکن آپ کچھ عرصہ خاموشی سے گزاریں، پھر آپ کے ساتھ رعایتوں والا معاملہ کیا جا سکتا ہے، آپ بنی گالہ میں رہ سکتے ہیں، آپ کسی جگہ سکون سے زندگی کے کچھ عرصہ گزار سکتے ہیں، جب تک آپ کو بھی سیاسی سپیس مل جائے گی۔ ان ٹرمز پہ بات چیت کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ذرائع کے مطابق ہو رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر دوبارہ سے یہ آپشن موجود ہے۔ فیصلہ تو آج جج صاحب نے یوں کیا جی فیصلہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، تو فیصلہ سنا دیتے جج صاحب، کیا ہو گیا لکھا ہوا ہے تو، اور کل سنا دیتے۔ اب اتنے دن رکھنے کی، جمعے کو آخری دن ہوتا ویک کا، ویک کے پہلے دن فیصلہ آنا تھا، ویک کے آخری دن تک مؤخر کر دیا گیا، تو بیچ میں کیا ہوا، آپ اتنا تو نہ کریں۔ تو یہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ پی ٹی آئی والے جناب پورے صاف صاف کہہ رہے ہیں این آر او نہیں لے رہے، ڈیل نہیں ہوئی، آپ سے پوچھا بھی کسی نے نہیں، آپ پھر بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں خطا وار سمجھے گی دنیا تجھے تو اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ تو صفائیاں شروع ہو گئی ہیں، صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال حکومت کو تشویش کی گھنٹیاں حکومت میں بج رہی ہیں کہ یہ کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ظاہر ہے چھٹی والے دن آپ فیصلہ اگلے دن سنانا ہے، پچھلے دن آپ ان کو ملوا رہے ہیں، گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں، سارے مل رہے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ اور پھر بشریٰ بی بی بھی چونکہ ایکیوزڈ ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بشریٰ بی بی کو تو سزا نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے اور وہ کوشش کریں کہ خان صاحب کو بھی لائن پہ لائیں، تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے بھی شاید کچھ رعایت ملی ہے۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے ملی ہے، نارمل نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ اب نارمل ہے، کہاں وہ وقت کے فیصلے گھنٹوں میں سنا دیے جاتے، کہاں وہ وقت کے 3 دفعہ کینسل ہو چکے ہیں، کیا فیصلہ نہ ہوا، پائے ہو گئے جو پک ہی نہیں رہے۔ تو یہ جی یہ چیز آپ جڑے رہیں، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور دوسری خبر ہے جی
پینشن کے حوالے سے جو غریبوں پہ ایک بہت بڑا سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک دھچکا ان کو پہنچایا گیا ہے. آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ پاکستان کی پینشن کا بل بہت زیادہ ہے, یعنی کہ بجٹ میں جو پینشن کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں خواہ مخواہ کے پیسے, اس سے ملک کی پروڈکٹیوٹی تو نہیں بڑھتی لیکن خرچہ آتا ہے. تو آئی ایم ایف تو خرچے بچانے والی ماسی ہے, اس لیے اس نے گورنمنٹ کو کہا یہ خرچہ بچاؤ. اب یہ نہیں سوچتے کہ گورنمنٹ کی جاب تو لوگ پینشن کے لیے کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ساری زندگی سرو کیا کہ بڑھاپے میں آرام سے گزاریں گے جب کوئی جاب نہیں ہوگی. اب ان کے لیے بری خبر ہے کہ 1 جنوری سے اب جو ریٹائر ہوں گے ان کی پینشن تھوڑی کر دی گئی ہے, ایک نیا فارمولہ پینشن کے حساب کتاب کا بنایا گیا ہے. پھر جو پینشن بنائی گئی, ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے میرے سامنے ہے, اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی جو پینشن جاری کی گئی ہے اس پینشن کو بیس لائن پینشن کا نام دیا گیا ہے, اور بیس لائن جو پینشن ہوگی وہ ہی ساری زندگی کے لیے کاؤنٹ ہوگی. کہ آپ کا اگر 30% پینشن میں اضافہ اعلان ہو گیا جی بجٹ میں آ کر کبھی کسی نے کہا, تو اس پہ نہیں ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ آپ کی 70,000 پینشن تھی 30% ایڈ ہو جائے گا. 70 کا 30% بہت زیادہ ہوتا ہے. 70 کا 30% کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 21,000 روپے ہوتے ہیں. 70 کا 30% تو 21,000 آپ کی بڑھے گی, 91,000 ہو جائے گی. لیکن بیس لائن اگر پینشن آج آپ کی 30,000 رکھ دی گئی ہے اور اس کا 30% ہوگا تو 30 کا 30% جو ہوتا ہے وہ 9,000 روپے ہوتا ہے. تو گویا آپ کی پینشن اگر کسی وقت میں 70,000 بھی ہوئی اور آپ اور گورنمنٹ نے اضافہ 30% کا کیا تو آپ کا اضافہ صرف 9,000 ہوگا, 31,000 نہیں ہوگا. تو گویا آپ کا سٹارٹ چھوٹا کر دیا گیا اور اس چھوٹے سٹارٹ کو ساری زندگی کے لیے فریز کر دیا گیا کہ آپ کی اضافہ اس میں ہوگا. باقی والی جو رقم اوپر آپ کی بڑھتی جائے گی وہ بڑھتی جائے گی, لیکن وہ کبھی بھی اضافے میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کیلکولیشن کی گئی ہیں, آئی ایم ایف کی یہ دیرینہ خواہش تھی, تو وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس کی کاپی تمام صوبائی حکومتوں کو ارسال کر دی گئی ہے. ریٹائرمنٹ پینشن کیلکولیشن کا فارمولہ بھی بدل دیا گیا ہے. نئے فارمولے کے تحت بننے والی بنیادی پینشن تقریباً 30% کم ہو گئی ہے. جو ایک تو فریز کر دیں گے بنیادی پینشن جو بیس لائن پینشن ہے, دوسرا جو پینشن کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ وہ بھی 30% کم کر دیا گیا ہے, جس سے اس وقت جو سروس میں ملازمین ہیں وہ مسلسل ان کو مالی خسارے کا سامنا رہے گا. اور پینشن میں سالانہ اضافہ میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ موجودہ پینشنرز کی 1 جنوری 2025 کی موجودہ پینشن کو آئندہ ہمیشہ کے لیے بیس لائن پینشن قرار دے دیا جائے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو پاکستان کے عوام کا ہے. تو یہ ایک سرکاری ملازمین کو ڈس ایڈوانٹیج مل رہا ہے جس پہ لوگ وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان خوشحال ہوگا تو یہ چیزیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی, اور آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی تو ہم جو حکومتیں ہیں وہ بھی کم از کم یہ نہیں کر سکیں گے کہ غریب پینشن ملازمین کا جو بزرگ ہو چکے ہیں جن نے پوری زندگی اس ملک کو سرو کیا ہے ان کی پینشن کاٹ دی جائے. تو یہ ایک زیادتی ہے میرے خیال میں. حکومت کو اب جو کرنا یہ چاہیے تھا, اگر پینشن کے حوالے سے پالیسی چینج کرنی ہے تو جو نئی ریکروٹمنٹس ہیں اس میں شرط لکھی ہو, اس میں لوگوں کو پتہ ہو, یعنی فیصلہ کرتے وقت حکومتی جاب جوائن کرتے وقت لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں تھوڑی پینشن ملے گی. ان لوگوں نے وہ پینشن سوچ کے جاب جوائن کی تھی آج سے 30 سال 25 سال 50 سال پہلے جس نے کی تھی بیچارے نے, اب ان کو ایک دم آپ نے بم گرا دیا کہ جی ان کی پینشن کم ہوگی. تو یہ افسوسناک بات ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اب آپ سے ریگولر ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.